بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17۔ قوت کہربائی یا برق یا بجلی۔ مکتبوں میں بعض لڑکے یہ کھیل کھیلا کرتے ہیں کہ کبوتر یا کسی اور جانور کا تازہ پر لے کر اس کو تختی یا سلیٹ پر رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے اس کی ڈنڈی دبا کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں جلدی جلدی اس کے اوپر چند بار رگڑتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پر کا رواں رواں کھل جاتا ہے۔ اس وقت ایک باریک سوت کا ٹکڑا تھوڑی دور سے اس پر کو دکھائیں تو وہ دوڑ کر اس کو چمٹ جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں پر کو دیوار سے لگا دیں تو اس کا ہر ایک ریشہ دیوار کو پکڑ لیتا ہے۔ تم شیشے کو اون کے کپڑے یا خشک ہاتھ پر رگڑ کر سوت یا کاغذ کا ہلکا سا ٹکڑا اس کے قریب لاؤ تو وہی تماشا نظر آئے گا جو پر کے رگڑنے سے نظر آیا تھا۔ یہی قوت مقناطیس میں ہوتی ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تم یہ تماشا دیکھ کر غالباً تعجب کرو گے کہ یہ کیسا طلسم اور کیسا شعبدہ ہے۔ حقیقت میں نہ تو یہ طلسم ہے اور نہ شعبدہ، بلکہ ایک قدرتی خاصہ ہے جس سے تم ناواقف ہو۔ اسی کو قوت کہربائی یا برق یا بجلی کہتے ہیں۔ اہل تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ زمین، دہوا اور تمام اشیاء کے اندر جوان میں ہے ایک نہایت لطیف چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز میں وہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بعض چیزوں میں کبھی کبھی اس کا جلوہ بڑی چمک دمک سے نظر آتا ہے۔ برق کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک شے میں زیادہ اور دوسری میں کم ہو اور وہ دونوں چیزیں متصل ہو جائیں تو فوراً ایک میں سے نکل کر وہ دوسری میں داخل ہوتی ہے تاکہ دونوں جسموں میں اس کا مقدار مساوی ہو جائے۔ جب اس کی موج رواں ہوتی ہے تو ایک چیز سے دوسری میں سرایت کرتی ہے۔ اس کا وقت ایک تیز روشنی اور مہیب آواز پیدا ہوتی ہے۔ دو ایسے بادل جن میں برق کم و بیش ہو جب قریب ہوتے ہیں تو تم چمک اور کڑک معلوم کرتے ہو۔ جس وقت بجلی یا ابر سے زمین کی کسی چیز میں یا زمین کی چیز سے بادل میں داخل ہوتی ہے تو یہی تماشا اس وقت بھی ظہور میں آتا ہے۔ اس وقت کی خاصیتیں زیادہ تر صدی میں دریافت ہوئی ہیں اور ان کے معلوم ہو جانے سے چند ایسی مفید اختراعات ہوئی ہیں جو انسان کے لیے بغایت کارآمد ہے۔ تار برقی کا سا جال جواب دینا کے اکثر حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور جس کے ذریعہ سے دم دم کی خبریں دور دراز ملکوں کی معلوم ہو جاتی ہیں، وہ اسی قوت کی برکت کا ظہور ہے۔ ایک اور آلہ ایجاد ہوا ہے جس کی وساطت سے سینکڑوں کوس تک آواز پہنچ جاتی ہے
اور باہم بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک اور آلہ ہے جس کے وسیلے سے آدمی کے الفاظ بجنسی محفوظ رہتے ہیں۔ جب چاہو اس میں سے وہی بات سن لو جو برسوں پہلے کہی گئی تھی۔ بعض بیماریوں کے معالجہ میں بھی قوت برقی سے کام لیا جاتا ہے۔ غرض قدرتی خزانے انہی معمولی چیزوں میں دبے پڑے ہیں۔ جس قدر انسان ان سے وقوف و شعور حاصل کرتا ہے، اسی قدر فیض و فائدہ اٹھاتا ہے۔